السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب آپ کو سوال نمبر 2 کلاس نام اردو کا حصہ غزل آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے۔ سوال نمبر تو وہی ہوگا 2۔ اشعار کی تشریح لکھیں گے۔ اشعار کی تشریح جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے ہم بلیک مارکر سے۔ اشعار کی تشریح لکھیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے حصہ غزل۔ حصہ غزل، اس کے بعد ہم لکھیں گے شعر۔ یہ علامت لگائیں گے شعر کی۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی میں شعر دے دیتا ہوں، کوئی بھی اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ ہوا کیا ہے اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، اس کی جنا اب ہمیں نظم میں تھا، نظم کا عنوان لکھنا تھا، لیکن یہاں پہ صرف شاعر کا نام لکھنا ہے۔ شاعر کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد شاعر کا نام کیا ہے؟ شاعر کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ لکھیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے مفہوم۔ مفہوم اس میں بھی آپ 2-2.5 لائنوں میں لکھیں گے، زیادہ نہیں لکھیں گے۔ مفہوم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو شعر ہے اس کو نثری انداز میں لکھیں یا اپنے الفاظ میں لکھ دیں۔ مفہوم یہ بھی بن سکتا ہے کہ اے میرے دل بے وقوف تجھے کیا ہو گیا ہے، جو تیرے اندر درد ہے اس کی دوا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ آپ لکھیں گے اس میں۔ اس کے بعد لکھیں گے تشریح۔ تشریح لکھیں گے، تشریح میں تفصیلی علامت ہوگی تشریح میں، اور اس میں آپ بلیک مارکر سے نا آپ
یہ لائنیں بھی لگا سکتے ہیں۔ خوبصورتی جتنی بھی ہوگی اردو کے پیپر میں اتنے آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ جتنا آپ ڈیکوریٹ کریں گے اردو کے پیپر کو، جتنا آپ پرکشش بنائیں گے اتنے آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ اس میں اب وہی طریقہ جو میں نے نظم میں بتایا تھا، یہ لکھیں گے تشریح طلب شعر ہماری درسی کتاب اردو کی یہ غزل جو ہے نا، یہ آپ مارکر سے لکھیں۔ غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر اسد اللہ خان غالب ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کومے لگا لیں، بلیک سے لگائیں یا نیلے سے لگائیں۔ جو اردو کے نامور شاعر ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے غزل کے اشعار کی تشریح کا، اور اس میں بھی آپ نے ایکسٹرا شعر لازمی لکھنا ہے، وہی جو میں نے نظم کی اشعار کی تشریح میں بتایا تھا، اور بقول شاعر لازمی لکھنا ہے۔ بقول شاعر اس طرح لکھیں گے، بقول شاعر، اور شعر یہاں سے شروع کریں گے۔ بقول شعر یعنی کہ ایکسٹرا شعر لازمی لکھنا ہے، اور ایک صفحہ تشریح کا لازمی ہونا چاہیے۔ اس میں بھی آپ لوگ قول بھی لکھ سکتے ہیں، اور کسی کا یعنی کہ آپ فلاسفر کا قول بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم اور غزل یہ علیحدہ علیحدہ موضوع ہوتے ہیں۔ نظم کی علیحدہ تشریح ہوتی ہے اور غزل کی علیحدہ تشریح ہوتی ہے، تو لہٰذا غزل میں جو ہے نا ایک شعر کا علیحدہ موضوع ہوتا ہے، نظم میں جو ہے نا جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ ایک موضوع پر ہوتے ہیں۔ نظم ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے اور غزل میں ہر شعر کا علیحدہ موضوع ہوتا ہے، اور یہ آپ نے تھوڑا سا یعنی کہ مختلف لکھنا ہے، مختلف انداز میں۔ یہ نہ ہو کہ غزل کے تمام اشعار کی اکٹھی تشریح لکھ دیں، غزل کے ہر شعر کی علیحدہ تشریح ہوگی۔ ہاں، نظم کے جو ہے نا اشعار جو ہوتے ہیں ان کی اکٹھی آپ تشریح لکھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہے، آپ کو اگر اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک بھی کرنا ہے۔